عشاء کی نماز کے وطر میں دوسری رکعت میں تشہد بیٹھنا چاہیے، دوسری رکعت میں تشہد نہیں بیٹھنا آپ نے، اس کو مغرب سے مختلف کرنا ہے۔ ویسے تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ صحیح بخاری میں ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دینا ہے اور تیسری رکعت الگ سے پڑھنی ہے۔ یہ جو تشہد نہ بیٹھ کر صرف جلسہ استراحت کر کے دوسری رکعت سے تیسری میں کھڑا ہونا، یہ تابعین سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے، نبی علیہ السلام سے جو روایتیں ثابت ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ملا کے رزلٹ صحیح نکلتا ہے اس حوالے سے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے 5 رکعت وطر پڑھے جس میں آپ صرف آخری رکعت میں بیٹھے، تو یہ حدیث اس بات پہ ثبوت ہے کہ 3 رکعت بھی پڑھیں گے تو آپ آخری میں بیٹھیں گے۔ اس سے ان روایتوں کو سہارا مل جاتا ہے جس میں اکٹھے 3 وطر پڑھنا بھی ایک سلام کے ساتھ ثابت ہو جاتے ہیں۔ ویسے افضل ہے 2 سلام کے ساتھ، 2 کے بعد سلام پھیرا جائے اور پھر ایک الگ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارے ایک پیارے بھائی ہیں محمد علی تنیو صاحب، آج انہوں نے مرزا جہلمی کا ایک ویڈیو کا کلپ ہمیں سینڈ کیا، اور اس میں مرزا جہلمی کا کہنا تھا کہ وطر جو ہے وہ 3 نہیں ہے، اور اس نے اپنی توجیحات بیان کی ہیں، جبکہ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات کی روشنی میں آج ہم اس نشست میں ہم ثابت کریں گے کہ فقہائے احناف یا حنفی لوگ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، وہ 3 رکعات جو وطر واجب پڑھتے ہیں ان کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے۔ ناظرین محترم، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کے عن ابی سلمہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کتاب الصلاۃ التراویح کے اندر۔ عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، یعنی حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کس طرح تھی، یا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز کس طرح ادا فرماتے تھے فی رمضان، ماہ رمضان کے مہینے میں۔ فقالت، سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعات، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان ہو یا کوئی اور ماہ ہو، آپ کریم علیہ السلام 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ یصلی 4، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے 4 رکعات پڑھتے تھے۔ فلا تسل عن حسنہن وطولہن، تم ان کو حسن اور خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو۔ ثم یصلی 4، پھر آقا کریم علیہ السلام 4 رکعات پڑھتے تھے۔ فلا تسل عن حسنہن وطولہن، کہ ان کے بھی حسن اور خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو۔ ثم یصلی 3، اور پھر آخر میں 3 رکعات وطر پڑھتے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فقلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اتنام قبل ان توتر، کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ قال، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامانی
ولا ینام قلبی، یعنی محبوب فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ بحوالہ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ والتراویح حدیث نمبر 2013۔ یہی حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر کتاب صلاۃ المسافرین کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 1723، کہ وہی راوی ہے ابی سلمہ، اور سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا انہ سأل کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری على 11 رکعۃ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3، یعنی کہ سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق پوچھا گیا، تو سیدہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان ہو یا دوسرے ماہ ہو، ان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، پھر 4 رکعات پڑھتے تھے، اور ان کی خوبصورتی اور ان کی طوالت کے بارے میں مت پوچھو، پھر 4 رکعات پڑھتے تھے، ان کے حسن اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھو، پھر 3 رکعات وتر پڑھتے تھے۔ اسی طرح ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، وہی حدیث پاک کے وہی راوی ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، اور وہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے متعلق فرماتی ہیں، اور آخر میں فرماتی ہیں ثم یصلی 3، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعات وتر پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 439۔ سنن ترمذی کے اندر ایک اور حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 460، عن علی قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر ب3، یعنی سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعات وتر پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر ہے 460۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر ب3، حدیث نمبر 1700، سنن نسائی کے اندر کتاب قیام اللیل، یعنی کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر 3 رکعات پڑھتے تھے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ عن عامر بن شعبی قال سألت عبداللہ بن عباس وعبداللہ بن عمر عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فقال 13 رکعتا منها 8 ویوتر ب3، یعنی حضرت عامر شعبی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ 13 رکعات، ان میں 8 رکعات تہجد کی ہوتی اور 3 رکعات وتر کی ہوتی۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1361۔ مسند احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر ب3، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعات وتر پڑھتے تھے۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 685۔ اسی طرح مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر ب3 یقرأ فیہن ب9 سور من المفصل یقرأ فی کل رکعۃ ب3 سور آخرہن قل هو اللہ احد۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھا کرتے تھے، اور ان میں ہر رکعت میں 3 سورتوں کے حساب سے
مفصل صورتوں میں سے 9 صورتیں پڑھا کرتے تھے اور سب سے آخر پر سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ بحوالہ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1281۔ اور آخر میں ایک میں بات عرض کر دوں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قال عبداللہ الوتر ثلاث کصلاۃ المغرب وتر النہار، یعنی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ وتر 3 ہیں جیسے دن کے وتر مغرب کی نماز کے 3 رکعتیں ہیں۔ بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 6881۔ اسی طرح سنن دارقطنی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کتاب الوتر کے اندر کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر اللیل ثلاث کوتر النہار صلاۃ المغرب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وتر 3 ہیں جس طرح دن کے وتر یعنی مغرب کی نماز کی 3 وتر ہیں، یعنی کہ ایک سلام کے ساتھ 3 رکعات وتر پڑھیں گے۔ 2 رکعات جس طرح احناف جو ہیں 2 رکعات پڑھ کے قاعدہ کرتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، اور پھر تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ کے اور نماز کو مکمل کرتے ہیں، اسی طرح ہی وتر پڑھا جائے گا۔ واللہ اعلم ورسول اعلم۔ اس طرف مزید احادیث ہیں لیکن یہاں ان احادیث پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو مسائل سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور مرزا جہلمی کو چاہیے کہ وہ احادیث کی ورقدانی کرے، احادیث طیبات کو سمجھے اور پھر اس کے بعد مسئلے کو بیان کرے۔ ہم نے پہلے بھی کافی مرتبہ مرزا جہلمی کو یہ کہا ہے کہ آپ پہلے احادیث کی ورقدانی کریں، مسئلے کو سمجھیں، اور یا تو کسی اہل علم کے پاس آپ بیٹھیں، پہلے ان سے پوچھیں، سیکھیں، سمجھیں، اس کے بعد آپ جا کے آگے اپنا مسئلہ بیان کیا کریں۔ اور جو مرزا جہلمی کے فالورز ہیں یا اس کے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں، ہم نے ان کو بارہا مرتبہ یہ کہا ہے کہ آپ کسی اہل علم سے سمجھیں، سیکھیں، پڑھیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شریعت محمدی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔